شیطان جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے انسان کو نیکیوں سے روکتا ہے، بھلائی سے منع کرتا ہے، اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے بندے مومن کا دشمن قرار دیا ہے۔ تو ہمیں ایک ہی کو اپنا دشمن سمجھنا چاہیے کہ جس کے دشمن ہونے میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ بقیہ عزیز و اقارب رشتہ دار، دوست احباب یا کوئی اجنبی شخص ہے تو وہ آج اگر دشمنی کی کیفیت میں ہے تو اگر ہم کچھ ایسا کر سکتے ہیں تو وہ وقت دور نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا فرما دے گا۔ حسن سلوک کا معاملہ کیا جائے اور یوں کہہ لیں کہ برداشت اور اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا چاہیے کہ دشمنیاں پالنا ویسے بھی اچھی بات نہیں ہے۔ اس سے بندے کی زندگی جو ہے نا وہ اجیرن بننا شروع ہو جاتی ہے اور مشکل ہونا شروع ہو جاتی ہے بہت سارے معاملات۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ رسول کے لیے اپنے مسلمان بھائیوں سے محبت کرے، اور اگر کوئی دشمنی اور عداوت والا معاملہ ہو اس پر بھی غور کر لے کہ یہ میں اپنے نفس کے لیے کر رہا ہوں، اپنی انا کو یوں کہہ لیں تسکین پہنچانے کے لیے کر رہا ہوں، یا واقعی معاملہ ایسا ہے۔ جب ہم اسلاف رحمہ اللہ الکرام کے مبارک انداز کو دیکھتے ہیں اور جب ہم ان کی زندگیوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ چیز صاف نظر آتی ہے کہ اگر انہیں کبھی کسی کے معاملے میں اس طرح کی بات ہوتی کہ شاید اس کے دل میں میرے متعلق کوئی بات ہے یا دشمنی کی طرف ایک قدم یوں بڑھ سکتا تھا تو وہ فوراً اسے روک دیا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلوہ گر تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے فوراً بعد کی بات ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس سے گزرے اور انہوں نے سلام کیا انہیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا سلام کرنا نہ سنا، توجہ نہیں تھی، کچھ اور سوچ رہے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کچھ پوچھنے کے بارے میں ذہن میں بات چل رہی تھی کہ میں حضور علیہ السلام سے یہ پوچھ لیتا، اور ادھر حضرت عمر فاروق سلام کر کے گزرے، ان کی توجہ ہی نہیں تھی، انہوں نے سنا ہی نہیں، جواب نہیں دیا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزر کر پریشان ہو گئے۔ اب ہمارے ہاں جو کیفیت ہوتی ہے وہ کیا کہ ہم تو چنگاری کا جو ہے نا وہ شعلہ بنا دیتے ہیں، ذرا سی بات کا بتنگڑ بنا دیتے ہیں، تنکے کا شہتیر بنانے میں ہمارے ہاں لوگ جو ہے نا وہ بڑی مہارت رکھتے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا نہیں کیا، وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور کہنے لگے میں نے عثمان کو سلام کیا، انہوں نے جواب نہیں دیا، پتہ نہیں کیا معاملہ ہے، کیا بات ہے۔ انہوں نے کہا لو جی ابھی پوچھ لیتے ہیں ان سے۔ یہاں بھی آپ دیکھیے ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، اگر کوئی آدمی کسی کے متعلق کوئی بات کرتا ہے، یار میں نے سلام کیا جواب نہیں دیا، ارے اس کے دل میں تو تمہارا ویسے ہی بغض و عناد ہے، اور ہو سکتا ہے کوئی پہلے کی جو ہے نا وہ دشمنی بھی پال رکھی ہو، تم نے بھی ایسا کیا ہوگا، یعنی فرضی ایک بات بنا کے عمارت کھڑی کر دیں گے ایسی کہ اس کے دل میں جو سامنے والے کا دل ابھی تک خالی تھا وہ اس کے دل میں بھی باتیں آنا شروع کر دیتی ہیں کہ ہاں یار کوئی نہ کوئی تو بات ہوگی، اسی لیے اس نے مجھے جواب نہیں دیا۔ سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا چلو بھائی پوچھ لیتے ہیں کیوں نہیں دیا انہوں نے جواب آپ سے، معاملہ تو کوئی ایسا نہیں ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ دونوں آگے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد یہ ہمیں سکھا رہے ہیں کہ جب کبھی معاملہ ایسا ہو تو پھر خود سے سوال کر کے خود ہی جواب دینا، یہ معاملہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ صاحب معاملہ جو ہے اس کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اسی سے پوچھ لیں۔ 100 باتیں خود سے گھڑیں گے اور اس کا جواب خود سے بنائیں گے، اس سے بہتر یہ ہے کہ ایک سوال کریں، اسی بندے سے کریں اور اسی سے جواب لے لیں، معاملہ حل ہو جائے گا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا عثمان کیا بات ہے، عمر نے تمہیں سلام کیا اور تم نے جواب نہیں دیا۔ انہوں نے کہا جی مجھے تو پتہ ہی نہیں کب سلام کیا، میری تو توجہ ہی نہیں تھی۔ انہوں نے کہا یہ یہاں سے گزرے سلام کیا آپ نے جواب نہیں دیا۔ انہوں نے سمجھا شاید کوئی جو ہے وہ ناراضی ہے یا اور کوئی معاملہ۔ انہوں نے کہا جی مجھے تو علم ہی نہیں، مجھے پتہ ہی نہیں چلا کب یہ یہاں سے گزرے اور کب، اور پھر انہوں نے بتایا کہ میں تو اس سوچ میں گم تھا کہ میں نے فلاں بات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھنی تھی، میں نہ پوچھ سکا، میں تو اس پر غور کر رہا تھا۔ جب انہوں نے کہا تو صدیق اکبر نے کہا میں نے یہ بات پوچھی تھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے، چلو یہ آپ کا مسئلہ یہ بھی حل کر دیتے ہیں۔ انہوں نے وہ بات یوں بتائی اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عمل کی یہ توجیہ ارشاد فرمائی، تو معاملہ جو ہے وہیں کا وہیں رفع دفع ہو گیا۔